کے آنسو آئے. کل عاشورے کا دن ہے. آج کی رات کو ایک بڑی برکت والی رات ہے. کل کا دن بھی بڑی برکت والا ہے. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، اتہاس کو دیکھیں، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عاشورے کا دن بڑا مقدس تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 10 محرم میں اپنے محبوب بندوں پر بڑے بڑے انعامات اتارے. اگر ہم دیکھیں تو حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا دن بھی یہی ہے. عاشورے کا دن اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو سمندر میں تھی اور پہاڑ پر آئی، چوٹی پہاڑ سے ٹکرائی، حضرت نوح پہاڑ آئے، آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھ جو تھے وہ پہاڑ آئے، تو وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے جب خلقت سے نوازا تو وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا. اور اس کے بعد دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو لے کر کے جب چلے اور فرعون نے جب ان کا پیچھا کیا، اور فرعون نے جب پیچھا کیا تو دریائے کلثوم پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دریا میں سے 12 راستے بنائے اور آپ اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے گزر گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا. اللہ کا عذاب اسی پر پڑا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر انعام رب نے بھیجا، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا. وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا انعام فرمایا جب 40 سال سے پچھڑے ہوئے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملایا. وہ بھی عاشورے کا دن تھا. اور اسی لیے یہ سارے انعامات اور اللہ رب العزت نے اپنا فضل جو اپنے محبوب بندے پر فرمایا، اسی لیے یہ دن بڑا مقدس دن تھا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو چن لیا. نبی کا نواسا ہے، میرے محبوب کا لب جگر ہے، اسی لیے ان کی شہادت کا دن بھی وہی رکھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں پر انعامات فرمائے تھے اور ان کی شہادت کا دن بھی یہی رکھ دیا. یزیدی جو تھے وہ 5 محرم الحرام سے تیار تھے. آج جا کے لڑے، کل جا کے لڑے، ابھی تیاری، 6 کو تیار، 7 کو تیار، مگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج رہے ہیں. اور اس میں راز تھا، کئی بڑے بڑے راز ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کو بھی بھیجی، 8 کو بھی بھیجی، 9 کو حضرت عباس علم نام تیار ہو گئے اور آ کر کے حضرت امام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ سرکار اب اجازت دے دیجیے، جو نانا جان کا وعدہ ہے اسے نبھانا ہے. اور شوق شہادت کے سے ہم نے مدینے کو چھوڑا، مکے کی پہاڑوں کو چھوڑا اور یہاں آئے تو وجہ کیا ہے؟ شہادت کی شوق میں ہی تو ہم آئے ہیں. آپ نے فرمایا رک جاؤ،
10 محرم الحرام کا یہ بڑا مقدس دن ہے، یہ بڑا مقدس دن ہے۔ اب یہ بڑا مقدس دن ہے جو اس کی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اس کا روزہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کو بے خار روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام گئے بے خار روزے سے، عاشور کا دن ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیسا رکھ رہے ہو آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم اسی لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ پر کرم فرمایا اور وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ تو رب کا انعام ہمارے نبی پر ہوا اور اللہ کا عذاب فرعون پر ہوا، اسی لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں اور اسی دن کو یاد مناتے ہیں۔ تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کا انعام مقرر تھا۔ تو ہمارے وہاں کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ تو پھر کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگلے محرم سے تم 9 اور 10 دونوں روزہ رکھنا تاکہ تمہیں ثواب بھی مل جائے گا اور یہودیوں کی مشاہدت بھی نہیں ہوگی، یہودیوں کی مشاہدت بھی نہیں ہوگی۔ اس بات سے اندازہ لگائے کہ عبادت کے اندر روزے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم عبادت کی ایسی کرو کہ ان کی مشاہدت نہ ہو۔ اور اب اگر ہم اپنے کلچر پر، اپنے خود پر نظر ڈالیں تو آج ہمارے گھروں میں، ہمارے لباس میں، ہمارے چہرے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کتنا خیروں سے مل چکا ہے، اندازہ لگائیں کتنا مل چکا ہے۔ اور کل ہم جا کر کے قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، جب حشر میں جائیں گے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم آئندہ محرم سے آنے والے عاشورے سے تم 9 اور 10 کا دونوں روزہ رکھنا تاکہ تمہیں عبادت کا ثواب بھی ملے اور یہود و نصارہ کی مشاہدت بھی نہ۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ۔ تو عاشورے کا دن ہے، وہ بھی بڑا مقدس دن ہے۔ کیا ہمارے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو عبادت ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جو اپنے گھر والوں پر، یا گھر والوں کی بات ہے، گھر والوں کے کھانا کشادہ کرتا ہے، یعنی روزانہ ہمارے گھروں میں کھانا تو بنتا ہے، لیکن اسی دن اگر اچھا کھانا بنتا ہے اور پھر اس پر فاتحہ ہو جائے اور وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں 1 برس تک برکتیں عطا فرماتے ہیں، 1 برس تک برکتیں رہتی۔ یا ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور ایک ایسے صحابی تھے ان کی اتنی غربت تھی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک چادر تھی، پھر بھی وہ نماز پنجگانہ مسجد نبوی میں حضرت عمر کی ابتدا میں پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور عاشورے کا دن تھا، وہ نماز فجر میں آیا اور نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھی اور باہر نکل کے جانے لگے تو ایک سوالی، ایک سائل عورت کھڑی تھی، اس نے کہا کہ کچھ اللہ کا نام کرتے تو آج عاشورے کا دن ہے۔ اس نے کہا کہ بہن گھر چلو، اب وہ گھر جاتا ہے اور اپنے گھر جا کر کے دروازہ بند کیا، اسی کو اس سے کہا کہ تم وہاں نہ ہو، اور وہ وہاں رہی اور
جنتی حوروں نے کہ ہم وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب تمہارے لیے ہمیں پیدا کیا اور ہم جنتی حوریں ہیں اور اس کے اندر جنتی کھلا ہے، جنتی کپڑے ہیں کہ جب تم نے صدقہ کیا عاشورے کے دن کسی کی مدد کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے کے لیے جنتی جوڑے تیرے لیے تیار کیے ہیں۔ آپ نہ سمجھے کہ عاشورے میں ماہ محرم الحرام میں جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور صرف سچے دل کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا نوازتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کا طریقہ، یہ عاشورے کی برکتیں ہیں، کل عاشورہ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس سیرت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بار آپ سنتے رہتے ہیں، سنانے والے سناتے رہتے ہیں، اور ابھی مولانا صاحب نے بڑی فتح کی بات ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں نے سب دعویٰ کیا، خدائی ہونے کا، جیسے پیروں نے کیا، نبوت نے کیا اور کہیں نے کیا، خدائی دعویٰ کر دیا کہ ہم خدا نے نعوذ باللہ نبی ہونے کا نبوت الرسالت نے کیا، اور کئی ایسے آئے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ وہیں تو آپ کو گلی گلی میں مل جائیں گے ولایت کا دعویٰ کرنے والے، گلی گلی میں مل جائیں گے۔ آج کل سب سے زیادہ اگر کوئی سستی اور آسان چیز ہو گئی ہے تو وہ ہے جھوٹے ولی بن کر کے دعویٰ کرنا اور ان کر لوگوں کو پھنسا کر کے ان کے پاس جو آیا وہ لے لیا اور اپنے آپ کو بڑے ولی ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ ولایت کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے، ولایت کتنے درجات کی ہے، ولی کہتے ہیں کس کو ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو دعویٰ کرنے والے جلد جلد کے مل جائیں گے۔ مگر آج تک کسی نے بھی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ولیوں کی چرچا ہوتی ہے اور سنا کہ ولایت میں بڑا اچھا ہے تو ولی بن کا نام ہو گیا۔ نبی کی چرچا سنی تو کسی نے نبوت نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور کوئی کہتے ہیں نبی کی طرح ہے اور خدائی دعویٰ بھی کیا، مگر حسین کا چرچا دیکھو 1350 سال سے ہو رہا ہے اور ہر سال زیادہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی غلامان اہل بیت رہتے ہوں گے تو آج اپنی طرح وہ بھی حسین یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوں گے، ذکر حسین ہوتا ہوگا، مگر کسی کی مجال نہیں کہ وہ حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ اس لیے یہ قرآن فرماتا ہے دو سمندر جو اکٹھا ہوتے ہیں اور ان دو سمندروں میں سے جو موتی اور مرجان نکلتے ہیں تو ہم کہاں سے لائیں گے ایسے دو سمندر حسین دعویٰ کرنے والا جو اپنے آپ کو حسین کی طرح کو کہتے مگر دنیا والے اسے جھوٹے مانیں گے، جھوٹے کہ وہ ولایت کا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ جھوٹا دعویٰ ہے، مگر اگر حسین ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ سمندر کا ہے جن کا بیان قرآن میں ہے، جن کا بیان قرآن میں ہے، اور وہ سمندر کون ہے؟ علی اور فاطمہ ہے، اور وہ جو مارا گیا اللہ کی جنگ کا دیان، وہ جو سمندر ہے اس میں سے ہیرے اور موتی اور جواہرات مرجان سے مراد امام حسن اور امام حسین ہے۔ حسین بننے کے لیے کیا چاہیے؟ نبی کا نور، علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ ایک جگہ جمع ہوتا ہے تب جا کے حسین بنتا ہے، تب جا کر کے حسین بنتا ہے۔ جیسے حسین اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، زندہ باد۔ ایسا ہونا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کوئی جھوٹی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو کہتا رہتا ہے، لیکن اس چیز پر ہمیں یقین ہے
کہ کبھی بھی کوئی جھوٹا حسین دعویٰ نہیں کرے گا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کا نور، علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ مل کر کے حسین بنا ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرما دیا ہے ہمارا جل اللہ علیہ لکھ میں تو مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اب اگر ہم سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کو دیکھیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے، بڑی تکلیف میں ہوئی، بڑی مصیبت میں اٹھائی، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا اور اتنا ستایا، اتنا ظلم و ستم ہوئے کہ اگر حسین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً سرنڈر کر دیتا اور یہی پیادے ہو جاتا۔ یہ حسین بھی تھا، یہ علی کا نام فاطمہ کا گوشہ جگر تھا کہ ہر مصیبت پر صبر کرتے رہے اور بددعا بھی نہیں تھی، بددعا نہیں تھی۔ پوری تاریخ کربلا کی تاریخ ہم نے اپنے علم کے مطابق پڑھی سنی تھی، بزرگان دین کا صدقہ ہے، اپنے اساتذہ سے پڑھا، پڑھا علماء سے سنا کہ ساری کربلا کا جب سے یہ شروع ہوا یزید کا ظلم و ستم بڑھنے لگا، مگر کسی بھی جگہ پر امام علی مقام یا کسی میں بھی ان کے حق میں بددعا نہیں کی کہ مولا یزیدیوں کو گھرا کر دے۔ صرف ایک جگہ ہمیں ملتی ہے، صرف ایک جگہ ایسی ملتی ہے، وہاں چند الفاظ کو حضرت سیدہ زینب نے اپنی زبان سے نکالے تھے، وہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شہادت امام علی مقام کے بعد جب مردہ بھوٹا قافلہ کوفے پہنچا، اور آپ نے سنا ہوگا جب کوفے پہنچا تو کوفیے نے کیا کرا، لمبی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونٹوں کی پیٹھوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجادیاں سوار ہیں، حضرت امام زین العابدین کو قید بنا کے بیڑیاں باندھ رکھی ہیں اور شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر ان کے آگے لے کے جا رہے ہیں، اور پیچھے میں لڑا ہوا قافلہ جب آیا اور کوفیوں کے اندر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ ان لوگوں کے سامنے کو بھی اس انداز سے کھڑے ہو جانا تاکہ ان کو یوں لگے کہ یہ تمہارے قلب کوفیوں نے کیا کرا، وہاں قطار کھڑے ہو گئے، جو راستہ کربلا سے آ رہا تھا جہاں سے لڑا ہوا قافلہ گزرنا تھا، دھیرے سے آرام سے بات کرو درمیان کے سرات میں اتر جائے۔ اس کے لیے الحمدللہ بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ آپ لوگوں کو تقریر سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہم بولنے میں نہیں تو کئی ایسا ہوتا ہے تقریر اچھی سے، لیکن سننے میں کسی کا خیال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا ہے ہم نے سب یہ بزرگان دین کا طرف ہے، شہدائے کربلا کی محبت، اور یہ محبت ہمیشہ زندہ رہی۔ تو ان لوگوں نے کیا کرا، سارے کھڑے ہو گئے راستے کے اندر، اور جیسے ہی حضرت سیدہ زینب وہاں سے گزری اور آپ کے ساتھ جو اور دنیا کی جب وہاں پہنچی تو وہ لوگ رونے لگے، آہو ساری کی آہو ساری کرنے لگے، تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تم لوگ کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے بھائی، آپ کے شہزادے، آپ کے بھتیجے اور آپ ان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، تو ہمیں بڑا افسوس اور رونا آتا ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدہ زینب نے فرمایا اے جھوٹے لوگوں، جب تم جھوٹا رو رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تمہیں اسی طرح سے روتا رکھے گا، اسی طریقے سے تم روتے رہو گے۔ آج دیکھیں یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدس الفاظ دیکھو، آپ نے اتنے ہی بولا کہ اسی طریقے سے تم آہوزاری کرتے رہو گے، اور پتہ یہ چلا جہاں کہیں بھی عاشورے کے دن آہوزاری ہوتی ہے اور روتے ہیں اور کوفیوں کی جو نقل کر رہے ہیں، یہ ان کے بس کی بات
رہی ہے یہ سیدہ کی بددعا ہے، یہ سیدہ کی بددعا ہے ان کو آہو ظالم کو کر رہے آہو ظالم کیوں؟ اس لیے کہ آہو ظالم امت کی جاتی ہے یا شریعت میں وہ بھی منع کیا ہے اگر جو مر جاتا ہے، ارے ہمارے امام کو، امام شہدائے کربلا کو کربلا، علی کے نام کو اپنی جگہ، مگر جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے، جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے۔ تو جب ہم قرآن کو مانے، نبی کو مانے، خدا کی ذات کو مانے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں پہلے یہ سوچنا پڑے گا، ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جب آہوساری مردوں کی جاتی ہے تو ہم کو حسینی ہے، آج بھی ہمارے حسین زندہ ہے، کل بھی زندہ رہیں گے، قیامت تک زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ جب کوئی یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ جو امام شہید ہیں، شہید کیسے شہید اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں، تو گویا امام اعظم مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے اور اتنے ظلم و ستم سہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو انسان اگر دل سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، آپ سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام یا حضرت نبی کی آواز میں جب آپ نے کربلا کے بیان سنے ہوں گے تو انسان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اتنا ظلم، پھر بھی آپ ڈٹے رہے، آپ ڈٹے رہے اور ایک قدم بھی آپ پیچھے نہ آئے، ایک قدم۔ اور یزید کیا چاہتا تھا کہ آپ میری بیعت کریں، مجھے آپ کیا کریں، خلیفۃ المسلمین مان لیں، بس پھر آپ مان لو اور میں دوں گا۔ مگر امام نے فرمایا کہ تیرے لیے چھوٹی چیز ہے مگر میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، کوئی میرے کو کیا دے گا، بھلا علاقے کا گورنر بنائے گا، اگر تو چاہے تو بادشاہی، مگر دنیا اور ماں بھی ہاتھ سے بڑھ کر ہے، میرے لیے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ وہ مجھے چاہے ساری کائنات کی دولت بھی دے دے، حکومت بھی دے دے، سب دے دے، مگر میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم سہتے رہے، ستم سہتے رہے، پھر بھی صبر کرتے رہے، اور یہ ساری چیزیں ملی کہاں سے؟ یعنی ایک فوجی ہوتا ہے، فوجی جب بارڈر پہ جاتا ہے لڑنے سے پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسے دیکھا جاتا ہے، اس کی شاریرک سمتا یعنی پورا جسمانی طور سے دوڑایا جاتا ہے، ہر چیز سے راضیات کیا جاتا ہے، ہر چیز سے جب تیار ہوگا تو وہ اسی کو اسی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ جب یزید سے تھا اور یزید نے وہاں 22,000 لوگ بھیج دیے تھے اور امام علی مقام پر پانی بھی بند کر دیا تھا، تکلیف پہ تکلیف، مصیبت پہ مصیبت، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی؟ تو یہ ساری چیزیں کسی بنیادی کالج یا اسکول سے نہیں ملی، یہ ساری چیزیں کسی بنیادی مولوی نے نہیں سکھائی، یہ ساری چیزیں اگر ملی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات
نہیں بلکہ ہمارے آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بچپن میں امام حسین کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے. سامنے ابو بکر صدیق ملتے ہیں اور ابو بکر نے جب حضرت امام حسین کو دیکھا پھر مصطفیٰ کا دیدار کیا اور پھر مسکراتے کہنے لگے اے صحابہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ ایسی سلام ملی ہے تمہیں, ایسی سواری ملی ہے کہ ان کے تلوے ان کے قدموں کے تلوے چھونے کے لیے جبریل بھی وقت جبریل کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ موقع ملے تلوے پا کے مصطفیٰ کا بوسہ لے لو اور ان کو کندھے پہ لے اس طرح کندھے نہیں. آقا کہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک پڑی تھی تو امام عالی مقام بچپن میں ان زلفوں کو دونوں ہاتھ میں پکڑ کر کے ایسے بیٹھے تھے جیسے ایک شخص سوار گھوڑے کے سوار کر کے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے ایسے بیٹھے تھے. اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ہے ابو بکر سواری تو آپ نے دیکھی مگر سوار بھی کتنا نرالا ہے اسے بھی دیکھ لو, سوار بھی کتنا نرالا ہے. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کرنے کے بعد اپنی سیدھے ہاتھوں میں پکڑا دیتے تھے جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو بچپن سے شہسوار بناتے تھے, گھوڑے کی سواری کرواتے تھے, تیر و نیزہ بھارا تلوار چلانا سکھاتے تھے, ان کے استاد رکھتے تھے. اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو کربلا کے لیے تیار کرنے کے لیے کسی اور استاد کو نہیں رکھا, کوئی مولوی نہ رکھا, کسی میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے, اپنا کندھا رکھا اور اپنی زلفیں دے کر کے اپنے بیٹے کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور کربلا کے لیے ایسا شہسوار بنا کے بھیجا کہ 22,000 یزیدی بھی دیکھ کر کے تنگ رہ جاتے اور 22,000 یزیدی اس وقت میں کب تھے. آج 22 کروڑ نہیں, 22 لاکھ نہیں, اربوں خربوں لوگ جب حسین کی سیرت کو پڑھتے ہیں, حسین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہر کوئی چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو مگر اللہ نے اسے دماغ دیا ہے اور اسے عقل دی ہے, اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو وہی سوچنے پر یہی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اسی زمین پر ایسا ظلم کسی پر نہ ہوا اور ایسا ثابت بھی کوئی نہیں ہوا. یزید نے ظلم کرنے میں باقی نہ رکھی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے پیچھے نہ ہٹے. یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی تھی؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملی تھی. آقائے وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا کہ بیٹا جب پانی بند ہو جائے تو کیا کرنا ہے, جب پانی بند ہو جائے تو کیا کرنا ہے, جب نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد جب ایسا وقت آ جائے آپ کے ساتھی جب شہید ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اور شہیدوں کے ساتھیوں کے بعد جب اپنے گھر والے ہوں گے, آپ کے بھائی عباس ہوں گے, آپ کے بھائی ابو بکر ہوں گے, آپ کے بھائی عمر ہوں گے, اور پھر آپ کے بھائی حسن کا شہزادہ امام قاسم ہوگا, اور اس کے بعد آپ کا بیٹا علی اکبر ہوگا اور ننھا علی اس کے ہاتھوں میں ہوں گے, اور یہ سب شہید ہوتے جائیں گے. اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو امام حسین نے عرض کی نانا جان مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا بس صبر کر کے رہنا, اور صبر کر کے اس صبر سے تم پار ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دین کی اور دین اسلام کو سر بلندی عطا فرما دے گا. سر بلندی دین کی سر بلندی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمحے کی. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے ایک انسانی اعتبار سے
انسان کتنا ظلم سہتا کرے گا. ایک انسان کتنا ظلم و ستم اپنے جسم پر تو کر سکتا ہے, اپنے جسم پر انسان صبر کر سکتا ہے, مگر جس کے ساتھ اس کے عزیز شہید کیے گئے, ان کے ساتھ سے جدا کر دیے گئے, ان کی لاشوں کے ٹکڑے توڑا دیے گئے, پھر ان کے شہزادے شہید کر دیے گئے, پھر بھی ہم صبر کیے جا رہے ہیں کہ صبر کی اتحاد سے اوپر کی بات ہے, یہ اوپر کی بات ہے. اسی لیے کوئی بھی کبھی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے لیے اسے اپنی گردن کٹانی پڑے گی, وہ بھی 3 دنوں تک بغیر کھائے پیے ہوئے. اور پھر حسین کا جذبات دیکھو, جب 10ویں محرم الحرام کی رات ہوئی, عمر بن سعد نے وہاں سے نعرے بجائے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ, مہلت نہیں دی جائے گی. آپ نے فرمایا کہ سورت کام چلو, ان کو سمجھانا تھا, سمجھا دیا, 7 کو سمجھایا, 8 کو سمجھایا, 9 کی شب 3 گزر گیا, 10 کی شب ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ لوگوں کو جو کچھ بتانا تھا وہ بتا دیا, کہ کل اٹھ کے کوئی یہ نہ کہے بارگاہ خدا کی طرف پیشی ہوگی, مصطفیٰ جان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور سب لوگوں کی شفاعت کریں گے, اپنی امت کی شفاعت کریں گے. اس وقت یہ خوبی بھی آگے بڑھ جائے اور کہتے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ کا نوازا, ہمیں پتا نہیں تھا. اسی لیے آپ سمجھاتے رہے, لوگوں سے کہتے رہے کہ لوگوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسی نبی کے آپ ہو گئے, اس نبی نے مجھے کندھوں میں اٹھایا ہے, میں وہ حسین ہوں. اگر میرے نانا جان نماز میں ہو اور میں پیچھ میں بیٹھ جاؤں تو میری خاطر میرے نانا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے, تو وہی حسین ہوں میں. پھر بھی نہیں مانے, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں تو یہ پہلے سے چلا, یہ پہلے سے چلا, نہیں مانتے ہیں تو انہیں ان پر کچھ زیادہ بھی نہیں دی جائے گی, سمجھایا جائے گا, سمجھ جائے. تو امام علی مقام کی سنت ہے, امام پاک نے سمجھائے تو سمجھ جاؤ. اور جن کو اللہ نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی تو اسی میں سے 1000 کوٹیوں کا کمانڈر تھا جو سپہ سالار تھا, اور وہ جب امام کی بات سمجھ میں آ گئی تو ان کو چھوڑ کے مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو قدموں پہ آ جاتا ہے اور عرض کرنے لگا, سرکار میری آپ کو بڑی تکلیف دی ہے, کیا میرا رب اسے معاف کر دے گا؟ تو امام ہے جن کے نانا کے بارے میں رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو امام نے فرمایا پھول پتے سے ہو جاتی ہے, آ جاؤ. تو کہا سرکار نے آپ نے بلا ہی کیا ہے تو آپ پھول ہو تو سب سے پہلے اسی کربلا میں آپ کے سامنے آپ کے نام پر جس کا خون گرے گا تو بھول کا ہوگا, سب سے پہلے گردن میں کھڑا ہوگا. یہ اس کو اللہ امام کی بات سب میں ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دماغ درست کر دے, ان کو عقل عطا فرمائے. بس دعا کرتے رہیں اور کچھ نہیں کرنے کا, صرف دعا ہی کریں اللہ تبارک و تعالی سچی اور پکی اہل بیت مصطفیٰ کی, شہدائے کربلا کی, شہید اعظم کی محبت ہمیں عطا فرما دے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج کی جو رات تھی کیا رات تھی, صبح ہونے والی تھی, تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو پھر بلایا. آپ کے ساتھ جو 72 لوگ تھے ان میں سے تقریباً 52 یا 62 یا 60 جیسے آپ کے خاندان کے علاوہ تھے. ان سے آپ رات کے عشاء نماز کے بعد ان کو بلائے اور بلانے کے بعد فرمایا کہ لوگوں آج تک تم میرے ساتھ رہے, بھوکے پیاسے ہاتھ تک بردرا کی تکلیف اٹھائی, اور یہ جو یزیدی ہے, جو عبید اللہ بن زیاد ہے, یہ شمر ہے, یہ عمر بن سعد ہے, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ ظلم اور ظلم میرے خون کے پیاسے ہیں, تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں
کہ تم اگر جانا چاہو تو رات کو چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، میرا کو کرنے کو میں اجازت دے رہا ہوں۔ اب صبح کیا ہونے والا؟ صبح تلوار چلنے والے تھے، ایسے چلنے والے تھے، نوجوان زخمی ہو کر زمین کے تحت گرنے والے تھے، انہوں نے جنگیں دیکھی تھی۔ آج اگر کوئی پیر صاحب اپنے ملک سے کہے کہ کل ہم یہ کرنا ہے، سامنے مار کھانے کا نمبر آئے اور یہ سامنے کہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو کتنے بچیں گے؟ اللہ ماشاء۔ مگر وہ دیکھو، ان کو پتا تھا کہ ہمیں کرنا ہے، ہمارے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، مگر پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ ہماری جان تو کہاں جان ہے، جان تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی جان ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر سے بڑھ کر ہماری جان، وہ جان کس کام کی؟ جو نبی کے لال پر اور جو فاطمہ کے نور نظر پر کام نہ آئے تو ایسی زندگی کس کام کی؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرنے لگے، یا امام، ہمارے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کے باپوں نے، جن کے ماں باپوں نے آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کی تھی۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، طائف میں، جب جب ضرورت پڑی تو وہ آگے بڑھے تھے، کوئی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اور ہماری بھی یہی تمنا ہے کہ آپ ہمیں جانے کا نہ کہیں، بلکہ سب سے پہلے ہم آگے جائیں گے، اور جو اہل قریش بنو ہاشم ہے ان کو ہم اس وقت تک نہیں میدان میں جانے دیں گے جب تک ہمارے جسموں میں جان۔ مگر امام کو امام کی آپ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، کل نانا جان سے میں کہوں گا، وعدہ کرتا، نانا جان سے بھی میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو میں نے بھیج دیے تھے، خوشی سے بھیج دیے تھے، لیکن وہ دیوانے تھے، دیوانے، اسی لیے ان کا نام بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ مقدس صحابہ کی جماعت اور ان میں کئی سے تو انہوں نے رضا الہی کی خاطر اپنے جانے اور امام نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں، یعنی سرما سرمی میں سے اگر اتنے لوگ ملتے ہیں کوئی باہر نکل کے جانا چاہے تو سرما سرمی ہو، لائٹ بند کر دی جائے، بالکل اندھیرا ہو جائے، پھر کسی کو کھسکنا ہے تو نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا رات کو اسی لیے بلائے تھے، اندھیرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مگر آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ ہم جائیں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے اور وہاں جانا ہمیں نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ جنت ملے گی، میرے کے پیچھے بھی ملے گی۔ اور پھر رات ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اپنے خیموں کو چلے جاؤ۔ امام عالی مقام کی سنت ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی پینے کا نہیں تھا، تیمم کرتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو آج کی رات ہے، وہ امام کے چاہنے والوں، ہمارے اور آپ کے امام نے میدان کربلا میں پوری رات عبادت الہی میں گزاری تھی۔ یہ تاریخ اور اتہاس گواہ ہے۔ آپ جس سے پوچھنا چاہیں، امام نے کچھ اور نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب ساتھی بھی ایسے تھے، جب دیکھا کہ خیمے کے اندر ہمارے امام سجدے میں ہیں تو ہم سو کر کے بھی کیا کریں گے، انہوں نے بھی اپنے ساتھ سجدوں میں رکھ دیا اور بارگاہ خدا میں دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے امام کا خدا، یہ ہمارے وہاں کے امام جن کا نام لگا دریا حسین، یہ حسین کا کردار تھا، یہ حسین کا کردار تھا۔ صبح شہید ہونا ہے، قتل ہونا ہے، یقین ہے، مگر جو نکلا زبان سے وہ بس یہی کہ مولا مجھے ہر قدم پہ صبر عطا فرمانا۔ نہیں تو حسین اگر چاہتے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا لوگوں نے مجھے اتنا ستایا ہے، میرے بچوں کو ستایا ہے، میرے ساتھیوں کو ستایا ہے، اور وہ ٹکانے میں زمین میں پھنسا کے آسمان سے پتھر نازل کر دے، یا دریائے نیل جو پاس میں پاس جو نبی بہاری ہے
اس کا پانی کے اندر میں گرم کر دے تو کیا کتنی دیر لگ سکتی تھی؟ نہیں دیر لگ سکتی تھی. آپ چاہتے اشارہ کر دے تو قرآن کا پانی آپ کے قدموں پہ آ جاتا. غریب نواز ان کے پیٹوں میں بیٹھے جاتے ہیں اور جب پانی بند ہوا ایک کاسے کے اندر پورا ناسابر لے لیا. یہاں کرامت دکھا کر کے جو ایمان والے نہیں تھے وہ مومن ہونے کی اور ایمان والوں کی طاقت دکھا رہے تھے کہ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے اور اب اس سے آپ کو ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ انا ساگت ہوتا ہے تو ایک کاسے میں بھی آ سکتا ہے. کیونکہ کیا مومن نہیں تھی غریب نواز کے سامنے کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے اور وہاں کرامت نہیں دکھانی تھی بلکہ وہاں صبر کر کے قرآن کی تفسیر پڑھ کر کے دنیا کو دکھانا تھا کہ نبی کے آل اور نبی کے گھر والے کیا ہوتے ہیں. آج مصیبت حاصل کر لیتے ہیں اور آپ پر صبر کرتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کرتے جب مولا مشرف کو غالب کر دیں. تو آپ نے یہ دعا نہیں مانگی کہ وہاں آ جائے. آپ صبر کر رہے تھے اور آنے والے اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ اگر تمہارے پہ کوئی تکلیف آئے مصیبت آئے تو پھر کربلا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لینا تو تمہاری یہ تکلیف اور مصیبت ایک رائی کا دانہ ہوگا جو میرے سامنے بڑے بڑے پہاڑ تھے. اور پھر میری زندگی کو دیکھنا کہ میں نے جیسے صبر کیا ہے ایسے ہی تم صبر کرتے رہنا. اور حضرت امام علی مقام کی اللہ تعالی ساری نعمتوں کے گزاری اور نماز فجر باجماعت پڑھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوق سعادت میں آپ کے سارے ساتھی عزیز و اقارب جیسے ہی خیمے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور سب کے سب بیان کر کے امام کی طرح میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نماز شوق کی یہ عشق والی نماز ہے, یہ محبت والی نماز ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ دل سے کرتا ہے اور جب بندہ دل سے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت میں جب اپنی محبت کی چاشنی مل جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بندے کو سہنے سے نہیں روک سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت سہنے سے نہیں روک سکتی ہے. اور یہاں ساری رات شب آسودہ کی امام عبادت میں گزارتے ہیں, قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے گزارتے ہیں. تو امام علی مقام کی پکی اور سچی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ چیز کریں جس سے امام راضی ہو جائے. امام حسین راضی تو علی اور فاطمہ راضی, جب علی اور فاطمہ راضی تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی, اور جب مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہے, اور جب خدا راضی ہو گیا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ واخر دعوانا